بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالكف بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس منا من تشبہ بغیرنا، اس بندے کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے جو بندہ ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کرے. لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، تم سلام کے معاملے میں یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو، کیونکہ یہود کا سلام کرنا انگلیوں کے اشارے کے ساتھ ہوتا ہے اور نصارہ کا سلام کرنا ہاتھ کے اشارے سے ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بہت ساری چیزوں میں یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت سے منع فرمایا، تو ان میں ایک چیز جس میں مشابہت سے منع ہے وہ سلام کرنا ہے. سلام کی جس طرح 3 قسمیں سلام لقاء ہے، سلام استئذان ہے، سلام لقاء ہے اور سلام وداع ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے سلام کو بیان فرمایا کہ وہ ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ، انگلیوں کے اشارے سے وہ سلام کرتے ہیں، اور جو نصارہ ہے وہ پورے ہاتھ کے ساتھ سلام کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تشبہ بالکفار سے منع فرمایا. حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو ہاتھ اور انگلیوں کے اشارے سے سلام کرنے سے ممانعت ہے. اب آپ دیکھتے ہوں گے بعض اوقات بندہ ہم سے تھوڑا دور ہے، ہم اس کو بھی ہاتھ کا اشارہ کر کے سلام کر لیتے ہیں. تو اس مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہود اور نصارہ ان کا سلام کرنا محض اشارہ ہی ہوتا ہے. اگر ہم لوگ کسی بندے کو جہاں تک ہماری آواز نہیں پہنچتی، وہ چوک میں کھڑا ہے یا دور کھڑا ہے یا وہ گاڑی پہ جا رہا ہے، ہم بھی گاڑی پہ ہیں، دور ہے، آواز اس تک نہیں پہنچتی، تو منہ سے کوئی بولتا نہیں ہے، صرف ہاتھ کا اشارہ کر لیتا ہے، تو یہ ناجائز ہوگا اور تشبہ ہے. لیکن اگر وہ منہ سے سلام کر لیتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، آواز اس تک نہیں پہنچ رہی اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو سلام کا پیغام دینا چاہتا ہے، تو دور ہونے کی وجہ سے بطور علامت ہاتھ کا اشارہ کر دینا جائز ہے، اس میں کوئی تشبہ والی بات نہیں ہے. بعض اوقات کوئی کام بندے سے ایسا ہو جاتا ہے جو کام ان کے مشابہت اختیار کر جاتا ہے، تو ہر مشابہت کو مشابہت نہیں کہیں گے. مثلا کوئی بندہ کہے کہ یہود کے بھی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، یہود کے بھی تو 2 ہاتھ ہیں، ہماری بھی تو 2 ہاتھ ہے. جیسے بدعت کے بارے میں کہتے ہیں پھر نئی گاڑی پر سفر کرنا بھی بدعت ہے، ٹرین پہ سفر کرنا بھی بدعت ہے. یہ حضور کے زمانے میں یہ چیزیں تو نہیں تھی. بھائی بدعت کی تعریف تو پہلے سمجھو، تشبہ کی تعریف پہلے سمجھنا چاہیے. تشبہ کہتے ہیں بتکلف غیر سے تشبہ اختیار کرنا. بتکلف سمجھتے ہوں گے، یعنی ایک تو ہے نا بندے کا اپنی کیفیت ہی ایسی ہے، اس کے نیچرل اور اس کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ یوں کام کر لیتا ہے، تو اس کی ممانعت بھی نہیں ہے اور اس پر اس کو سزا بھی نہیں ہے اور اس کے لیے اس پر کوئی وعید بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے بتکلف بننے کی کوشش کرتا ہے، قصدن وہ کام کرتا ہے اور نیت اس کی جو ہے ان جیسا بننے کی ہے، تو یہ تشبہ ہے. اور اس تشبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا: لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى. اس پر تفصیلاً میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ ہمارے عرف میں چیزیں ایسے ہی آ رہی ہے جس کا ہم بعض اوقات ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اور ہم ان لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر چکے ہوتے ہیں. مثلا پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، یہ ہندو لوگ جو ہے وہ دیوالی مناتے ہیں. اب
دیوالی منانا ان کے ہاں عبادت ہے اور وہ اس کو ایک اچھا کام سمجھتے ہیں۔ اب اگر مسلمان اس دن کوئی ایسا کام کر لے جو دیوالی کے مشابہت اختیار کر جائے تو جتنا گناہ ان کو ہوگا وہی گناہ اس مسلمان تشبہ بالکفار کا وہ مستحق بن جائے۔ بلکہ اس پر کتابوں میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے۔ ایک اچھا نیک آدمی تھا، انڈیا میں فوت ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ پریشان ہے اور تکلیف میں ہے۔ وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتلایا ہندوؤں کو دیوالی کا دن تھا تو میں ابھی پان کھاتے جا رہا تھا۔ انڈین لوگ بہت پان کھاتے ہیں، کراچی میں زیادہ تر انڈین ہے، مہاجر جو آئے ہوئے ہیں، اس لیے کراچی میں پان جو ہے بہت زیادہ ہے، گٹکا اور پان اور یہ چیزیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو پان کھاتے ہیں وہ منہ میں تھوک جمع کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ پھینک دیتے ہیں۔ تو میرے سامنے سے کوئی گدھا گزرا، میں نے اس کے اوپر تھوک پہن دیا، میں کہا چل بھائی آج تو بھی دیوالی منا لو۔ اس کی وجہ سے میں پکڑا گیا اور اس کی وجہ سے مجھے یہ حکم ہوا کہ تم نے بھی ہندو کی مشابہت اختیار کی ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی یہی سزا ہے۔ لہٰذا سلام کے معاملے میں خاص طور پر اس بات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شروع سے بچے کو ٹائے یا بائے یا ہاتھ کا اشارہ بچے کو سکھانا، یا فون موبائل بعض اوقات ہم کر دیتے ہیں، تو اصل تو حکم ہے کہ جب بھی مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام کرو۔ اب موبائل پر بھی ایک ملاقات ہے، لہٰذا وہاں پر بجائے ہیلو کے السلام علیکم کا رواج دینا چاہیے۔ اگرچہ اس پر ٹھیک ہے وعید نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کا ہیلو کا معنی جہنم ہے اور تم جہنمی، اس بات کی طرف نہیں توجہ، کیونکہ بعض اوقات ہیلو اگلے کو متنبع کرنے کے لیے، اگلے کو اپنے آپ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر طریقہ ان لوگوں کا ہے، رواج ان لوگوں کا ہے، تو ہمیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب ہم بات ختم کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری شریعت کا حکم ہے ہمیں سلام وداع کا، لہٰذا ہم سلام وداع کی کوشش کریں، خدا حافظ یا اللہ حافظ یا اس طرح کے جملوں کو بعد میں استعمال کر لیں اور السلام علیکم کہہ کر ہم سنت طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو ہمارے ہاں ہاتھ کا اشارہ ہے، عام طور پر آپ نے بچیوں کو خاص طور پر دیکھا ہوگا، جب کوئی بچی پاس سے گزرتی ہے یا گھر مہمان آئی بچی ہے، جب وہ دروازے سے باہر نکلتے ہیں، بڑی بڑی بچیاں ہیں، وہ کیا کرتی ہے، ہاتھ ہلاتی ہیں اور زبان سے کچھ نہیں کہا جاتا۔ اگر ہاتھ ہلاتے ہوئے زبان سے السلام علیکم کہہ دیا جائے تو پھر جواز کی صورت بن جائے گی، پھر ناجائز نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے عبادات میں مشابہت تشبہ سے منع ہے، معاملات میں تشبہ سے منع ہے، لباس میں تشبہ سے منع ہے، شکل و صورت اختیار کرنے میں تشبہ سے منع ہے، تو اسی طرح سلام کرنے میں بھی ان کے ساتھ تشبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع